السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تمہارے بن نہیں رہنا، از قلم عابدہ سبین۔ قسط نمبر 1۔ آج پھر جب وہ مما سے ملنے آیا تو اسے وہاں موجود دیکھ کر اس کے ماتھے پر کتنی ہی شکنیں در آئی تھیں۔ اس کے وجود کو قطعاً اگنور کرتا وہ مما کے سرہانے آ کھڑا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ مما، اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ حالانکہ اس کا مسکرانے کا موڈ بگڑ گیا تھا، مگر پھر بھی مما کے خیال سے اس نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ بہت بہتر فیل کر رہی ہوں مائی سن۔ مما نے بھی اسے اسمائل کے ساتھ جواب دیا۔ اوکے آنٹی، میں چلوں؟ آپ کو ضرورت ہو تو پلیز ضرور بلوا لیجیے گا، میں پھپھو کے پاس ہوں، صاحب نے اپنی ازلی نرم لہجے میں کہا تھا اور پھر اٹھ کر روم سے نکل گیا۔ تھینکس، ازمیر نے شکریہ ادا کیا، پھر مما سے مخاطب ہوا۔ مما، یہ کیا مصیبت گلے میں ڈال لی ہے آپ نے؟ جب بھی آؤ اس کی شکل دیکھو، کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کے لوگوں کو منہ لگانے کی؟ ازمیر، بری بات بچے، کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ تو اتنی معصوم اور پیاری بچی ہے، سارا دن تم نہیں ہوتے تو وہ میری کیئر کرتی ہے، حالانکہ کیا رشتہ ہے اس کا اور میرا؟ صرف انسانیت کا۔ اور وہ اپنی پھپھو کی کیئر کے لیے ہاسپٹل میں ہے، مگر مجھے ہر منٹ کے بعد پوچھنے آتی ہے۔ ارے مما، آپ نہیں جانتی، لوگوں کو محض آپ کی نرم مزاجی اور سادہ طبیعت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ۔ پلیز آپ احتیاط برتا کریں، آج کل کے حالات سے واقف ہیں نا آپ، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہم۔ یہاں ہاسپٹل میں میرے ماتھے پر نہیں لکھا تھا کہ میں حیدر اینڈ کو انٹرپرائزز کی اونر کی ماں ہوں ازمیر، اور میں نے اتنی زندگی گزاری ہے، اچھے برے انسان کی پہچان رکھتی ہوں میں بھی۔ میں کسی کے خلوص کو تمہاری طرح دھتکار نہیں سکتی۔ مما برا مان گئی تھی۔ وہ مزید بحث کے بجائے خاموش ہو گیا۔ اوکے، جیسا آپ کی مرضی۔ اچھا یہ بتاؤ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کب جاؤں گی میں گھر؟ میں تنگ آ گئی ہوں بیٹا۔ مما، 1-2 دن مزید لگ جائیں گے، بہت کمزوری ہے آپ میں، پلیز آپ میری خاطر برداشت کر لیں چندہ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہاسپٹل میں رہ کر میری طبیعت مزید خراب ہی ہوگی۔ مجھے یہاں کے ماحول میں لمحہ بھر کا سکون نہیں آتا۔ اگر حساب نہ ہوتی تو شاید میں کب کی مر جاتی یہاں۔ مما پلیز اس طرح مت کہا کریں، آپ جانتی ہیں نا کہ میں۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ان کو لے کر وہ کس قدر حساس ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سب کچھ تھے۔ اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے مما، ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ کے سوا ہے ہی کون میرا؟ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ شادی کر لو، بیوی بچے ہو جائیں گے تو تمہاری اور میری دونوں کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ ہاں، جیسے سمیر بھیا کی ہو گئی تھی۔ مما آئی ہیٹ دس ٹاپک۔ ایک تجربہ کافی نہیں تھا آپ کے لیے؟ اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ ہر لڑکی ویسی ہو، اچھی بری ہر طرح کی لڑکیاں ہیں، بس سمیر کے ساتھ جو ہوا وہ شاید ہمارا نصیب تھا، مگر میں محض نصیب کا لکھا سمجھ کر سب فراموش نہیں کر سکتا۔ مجھے نفرت ہے لڑکیوں سے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ازمیر، تم ساری عمر تنہا کیسے گزارو گے؟ او گوڈ مما پلیز، یہ باتیں کرنے کے لیے ہم انتظار کر سکتے ہیں، ایک عمر پڑی ہے، آپ کم از کم ہاسپٹل میں تو اس ٹاپک کو کلوز کر دیں۔ وہ مسکرا دیں۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، گھر پر بھی جب وہ میسر آتا اپنی بے جا مصروفیت سے اگر کبھی وقت نکال لیتا تو وہ اس بحث کو لے کر بیٹھ جاتی اور ازمیر اکتا کر موڈ خراب کر کے اٹھ جاتا۔ وہ اتنا روڈ تھا نہیں، مگر اس کے ساتھ حادثہ ہی ایسا پیش آیا تھا کہ وہ ہر انسان سے اپنا اعتبار کھو بیٹھا تھا۔ یہ بات وہ سمجھ سکتی تھی۔ صدمہ تو ان کے لیے بھی چھوٹا نہیں تھا۔ ازمیر نے اگر اپنا بھائی کھویا تھا تو انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی موت کا درد اپنے دل کے اندر کہیں چھپا رکھا تھا۔ ازمیر کے خیال سے وہ بظاہر سب بھول چکی تھی، مگر کیا ایک ماں کے لیے جوان اولاد کی موت بھول جانا ممکن ہے؟ وہ بھی حادثاتی موت نہیں، سوچی سمجھی پوری پلاننگ کے ساتھ دی جانے والی موت۔ آج وہ ڈسچارج ہو رہی تھی، حساب ان سے ملتے ہوئے رو پڑی تھی۔ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں آپ جیسے بے غرض اور پرخلوص، اور آنٹی میں آپ کو عمر بھر نہیں بھول پاؤں گی، آپ بہت اچھی ہیں، پلیز اپنا خیال رکھا کریں۔ یاد تم بھی مجھے بہت آؤ گی، اس زمانے میں اتنی سادگی اور اتنے اچھے اخلاق کی مالک بچی ملی ہو تم مجھے، ورنہ اس نئی نسل پر سے میرا اعتبار ختم ہو چکا ہے حساب، مگر ان چند دنوں میں تم سے مل کر مجھے لگا کہ ابھی اچھے لوگ باقی ہیں، تمہارے ماں باپ جیسے، جنہوں نے تمہیں اتنے اچھے اقدار دیے، تمہاری اعلیٰ تربیت کی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، مگر وہ ماں باپ مجھے اس برے زمانے کے سپرد کر کے تنہا چھوڑ گئے۔ اینی وے، آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں گی؟ کبھی دل چاہا تو آپ سے لمحے 2 لمحے کے لیے بات کر لیا کروں گی۔ آئی نو آپ کے بیٹے کو یہ اچھا نہیں لگے گا مجھے دیکھ کر، ان کے چہرے پر آنے والی نفرت اور غصہ میں دیکھ چکی ہوں، مگر پھر بھی ارے تم ازمیر کی روڈ بیہیویئر کو پلیز دل پر مت لینا، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے بس۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے تھے، پھر اسے اپنا سیل فون نمبر دے دیا۔
وہ ازمیر کے خیال سے جلدی سے آنٹی سے نمبر لے کر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے پھپھو کے پاس آ گئی، مگر راستے میں ہی وہ بد اخلاق انسان اسے ٹکرا گیا۔ اسے قطعی اگنور کرتی وہ آگے بڑھی تھی۔ شخص کی آنکھوں میں جو نفرت اسے اپنے لیے نظر آتی تھی وہ حساب کو جانے کیوں خوفزدہ کرتی تھی۔ حالانکہ اس نے تو ازمیر حیدر کا بگاڑا بھی کچھ نہیں تھا، صرف آنٹی کے ساتھ وہ کچھ وقت گزار لیتی تھی۔ ہاسپٹل کے اس ماحول میں اس کی گھٹن کم ہو جاتی تھی۔ اپنی طرف سے تو وہ آنٹی کے ساتھ اچھائی کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، جانے ان کے بیٹے کو یہ بات کیوں پسند نہیں تھی۔ خیر اب تو قصہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ آنٹی اپنے گھر جا رہی تھی اور کل پھپھو کو بھی چھٹی مل جانی تھی۔ وہ پھپھو کے بیڈ کے پاس بیٹھی ان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ ان کی آواز نے چونکا دیا۔ حساب تم خاموش ہو؟ نہیں پھپھو، بس وہ مجھے پتہ ہے تم اکتا جاتی ہو، دل چاہ رہا ہے تو گھر ہو میں رہ لوں گی کچھ دیر تنہا۔ ارے نہیں پھپھو، صبح تو آپ ڈسچارج ہو جائیں گی، بس آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ مسکرا دی۔ پھپھو اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور خلوص خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اپنی بھتیجی بہت عزیز تھی انہیں، مگر اپنے خاوند کے روکھے رویے کی وجہ سے جب وہ حساب کو اداس دیکھتی تھی تو بہت دل دکھتا تھا۔ اگر حساب کا کوئی اور آسرا ہوتا تو وہ اسے اپنے بھر کی گھٹن زدہ ماحول میں نہ رکھتی، مگر ان کے ساتھ ساتھ حساب کی بھی مجبوری تھی ان کے ساتھ رہنا۔ مگر اب تو اس بیچاری نے روز روز کی اس بحث سے ہار کر پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ 3,000 میں بنتا تو کچھ نہیں تھا، مگر اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ پھپھو کو مزید پریشان نہ کرے۔ اس کی وجہ سے جو ہر وقت پھپھو کو باتیں سننا پڑتی تھی وہ کچھ کم تو ہوں۔ وہ ساری سیلری پھپھو کو دے دیتی تھی اور شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے جو رقم ملتی تھی اپنی ذاتی خرچ کے لیے رکھتی تھی۔ یوں کم از کم گھر میں قدرے سکون ہو گیا تھا، لیکن پھپھو اندر اندر کرتی رہتی تھی، اب کب تک چلے گا ازمیر؟ تم میری وجہ سے ذرا بھی ریسٹ نہیں کر سکتے، یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ مما میں فل ٹائم لیڈی آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں مل رہی، میں رسک نہیں لے سکتا۔ تم اپنے دوست ڈاکٹر حماد سے بات کرو، وہ کوئی نرس۔ مما نرس صرف آپ کو میڈیکلی ٹریٹ دے گی، تھیراپی وغیرہ کرے گی، مگر میں ایسی کوئی لیڈی چاہتا ہوں جو دن رات آپ کا خیال رکھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ تو مفلوج ہی ہو کر رہ گئی تھی، بنا سہارے کے چلنے سے بھی محتاج اور کھانے سے بھی۔ ایسے میں واقعی انہیں ہمہ وقت کے لیے ایسے انسان کی ضرورت تھی جو مکمل طور پر ان کا دھیان رکھے، ساتھ ہی ان کی ایکسرسائز میں بھی ہیلپ کرے۔ ازمیر اکیلا کیا کیا کر سکتا تھا؟ وہ بھی انسان تھا۔ صبح وہ اکثر ان کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا اور پھر رات بھر ان کے پاس رہتا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ ازمیر ایسی ایک لڑکی ہے میری نظر میں جو نہ صرف میرا پورا خیال رکھ سکتی ہے بلکہ مجھے اس پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ کون ہے مما وہ؟ حساب۔ ان کے منہ سے نکلا نام سن کر ازمیر کا حلق تک کروا ہو گیا۔ مما پلیز، مما مجھے پہلے ہی شک تھا، وہ معصومہ بی بی آپ کو اپنی سادگی کے جال میں جکڑ چکی ہے۔ مما کیوں ایک بار پھر آپ دھوکہ کھانا چاہتی ہیں؟ نیور ازمیر، اس بار دھوکہ تم کھا رہے ہو، وہ ایسی نہیں ہے، بہت بے غرض اور خلوص سے بھرا دل ہے اس کا، یقین کرو وہ بچی اتنی نیک فطرت ہے۔ بلا ہاسپٹل میں اسے میری ذات سے کیا لالچ تھا جو وہ میری اتنی کیئر کرتی تھی؟ یہ لالچ کم تھا کہ اس نے اپنی اس چالاکی سے آپ کے گھر راستہ استوار کر لیا۔ قصور تمہارا نہیں ہے میرے بچے، مگر پلیز ہر انسان کو ایک نظر سے دیکھنا چھوڑ دو۔ جو ہمارے ساتھ ہو چکا وہ بھولنا میرے لیے بھی آسان نہیں، مگر اگر ہم انسانیت سے اعتبار کھو دیں گے تو دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر برے لوگ ہیں یہاں تو اچھے بھی ہیں جن کی اچھائی اور نیکی کی وجہ سے انسانیت قائم ہے۔ فار گاڈ سیک ازمیر، خود کو یوں تنہا مت کرو میرے بچے، اگر آپ کو اس پر اتنا بھروسہ ہے تو بلا لیجیے اسے، مگر کل کو اگر کچھ ہوا تو میں اس کی گارنٹی لیتی ہوں۔ تم بس ایک بار مجھے اس کے گھر لے چلو۔ ماما میں کیا جانوں کہ اوکے۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ انہیں یاد آ گیا کہ جب حساب نے ان سے فون نمبر لیا تھا تو اپنا نمبر بھی دیا تھا۔ انہوں نے اپنے موبائل کانٹیکٹ نمبر چیک کیے اور اگلے پل وہ حساب کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کی کال ریسیو کرتے خوبصورت آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، تم حساب ہو نا؟ جی مگر آپ، ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ تم تو کہتی تھی آنٹی میں عمر بھر آپ کو یاد رکھوں گی۔ اتنا میٹھا لہجہ تھا، فوراً پہچان گئی۔ آنٹی جی کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم سوری میں آپ کی آواز سے آپ کو پہچان نہ پائی۔ اٹس اوکے میری جان۔ اچھا میرا بڑا من کر رہا ہے تم سے ملنے کو، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ گی؟ ریئلی آنٹی آپ میرے گھر آئیں گی؟ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اس نے انہیں اپنا ایڈریس دیا اور وہ شام میں ہی ان کے گھر تھی ازمیر حیدر کے ساتھ۔ آف کورس اس کا آنا ضروری تھا بیکاز وہ اکیلے نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے جب اس کی پھپھو اور پھوپھا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو پھوپھا اتنے خوش ہوئے کہ ان کے سر سے بوجھ ہٹ رہا ہے، مگر پھپھو تذبذب کا شکار تھی۔ بالکل غیر اجنبی لوگوں کے حوالے وہ اپنی جوان بھتیجی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کون سا اعتبار کا زمانہ تھا؟ ان کی نظریں بار بار ازمیر تک جا کر پلٹ جاتی، وہ شاید ان کی نگاہوں کا مطلب پڑھ چکی تھی۔ بے فکر رہیں بہن، حساب میری بیٹی کی طرح رہے گی، اس کی عزت آبرو ہماری عزت آبرو ہے، میرا یقین کریں آپ کی بھتیجی میرے گھر میں بالکل محفوظ رہے گی۔ میری مجبوری سمجھ لیں، میں کسی غیر پر اعتبار کر کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، حساب پر میرا بھروسہ ہے۔
ہم غریب ہیں آپا جی، مگر اس طرح کی نوکری کی اجازت، وہ بھی جوان بچی کو؟ اوہو، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ خیال رکھیں گے حساب کا، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میں اپنے مرحوم بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں ان کی ایک آخری نشانی کی بھی حفاظت نہ کر سکی، اپنے گھر میں جگہ نہ دے سکی؟ ارے اس گھر میں جگہ ہے کب؟ اب تیرے بھائی بھاوج خزانے چھوڑ نہیں مڑے جو ہم نے اس کی بچی کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اپنے بچے پالنا مشکل ہے اس دور میں، اوپر سے یہ مفت کا خرچہ۔ کب بوجھ بنی ہے وہ تجھ پر؟ نوکری کرتی ہے، ساری تنخواہ تیرے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے، شام میں بچوں کو پڑھا کر اپنا خرچ نکالتی ہے، مفت میں 2 وقت کی روٹی تک نہیں کھاتی وہ تیری۔ پلیز پپھو بحث نہ کریں، میرے نصیب نہیں بدلیں گے آپ کی بحث کرنے سے۔ اس نے پپھو کے کندھے پر ہاتھ دھرا، پھر بمشکل آنے والے آنسو اندر لیے۔ آنٹی میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ حساب پپھو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی پلیز پپھو، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ آنٹی اور ازمیر کے سامنے حقیقت لانا وہ کبھی نہیں چاہتی تھی، مگر اب تو وہ سب جان چکے تھے تو وہ نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ اس نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور 15 منٹ بعد وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے آخری نظر اس بوسیدہ 2 کمروں کے مکان پر ڈالی تھی جس مکان نے بوڑھے وقت میں اسے آسرا دیا تھا، پھر چہرے پر پھیلنے والے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیے۔ وہ جس حساس اور کیفیت سے گزر رہی تھی، اس کے پیش نظر اس وقت گاڑی میں صرف خاموشی تھی اور اس کے خاموش آنسو جو رکنے کے باوجود بھی جانے کی امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ کئی دن لگے تھے دل کا بوجھ ہلکا ہونے میں۔ بھلا کب سوچا تھا اس نے کہ زندگی اسے یہ وقت بھی دکھائے گی کہ دنیا میں وہ بے آسرا ہو کر رہ جائے گی۔ سگی پپھو کے ہوتے ہوئے وہ غیروں کے سہارے تھی۔ آنٹی نے اسے محبت سے سمجھایا، بہت مان دیا، اپنے ہونے کا احساس دلایا، مگر یہ حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی نا کہ وہ کچھ بھی کرتے اس کے کبھی اپنے نہیں کہلا سکتے تھے اور نہ ہی وہ ان کو اپنا کہہ سکتی تھی۔ صاحب نے وقت اور زندگی دونوں سے سمجھوتا کر لیا تھا، مقدر کا لکھا سمجھ کر ہر حقیقت قبول کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ اس نے اپنے لیے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا اور خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ازمیر حیدر کی سرد نگاہیں جن میں سوائے تنفر کے اور کچھ نہ تھا، اسے شاید یہاں بھی زندگی کو سہل نہیں سمجھنے دے گی۔ وہ اب بھی کہتا کچھ نہ تھا، مگر وہ جب بھی سامنے آتا تو صرف پل بھر کے لیے ہی صحیح۔ حساب کو اپنا وجود پستی میں اترتا محسوس ہوتا، جانے وہ کیا سمجھتا تھا اسے، جانے کون سی غلطی ہوئی تھی اس سے۔ وہ بے خبر تھی، مگر ازمیر کا رویہ اسے بہت شرمندہ کر جاتا تھا کہ وہ اب ان پر بوجھ بن گئی تھی۔ ان سب کے باوجود وہ آنٹی کی دیکھ بھال دل و جان سے کرتی تھی، دن رات ایک کر کے، حتیٰ کہ آنٹی خود کہہ کہہ کر تھک جاتی، حساب کچھ دیر آرام کر لو۔ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی۔ اس گھر میں ملازم کے نام پر صرف رحیم بھائی تھے جو گھر کے تمام ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کچن بھی، مگر حساب کے آنے سے انہیں بھی بہت ریلیف ملا تھا۔ وہ بہت قدر کرتے تھے اس بچی کی، دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ صرف ایک ماہ میں ازمیر حیدر کے علاوہ ہر چیز ہر شخص اس کا عادی ہو چکا تھا اور آنٹی میں آنے والی امپروومنٹ بھی قابل ستائش تھی۔ بے شک ازمیر نہ مانتا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ بہت اپنے پن اور خلوص سے مما کی خدمت کرتی تھی، ان کا دھیان رکھتی تھی۔ یہی وجہ تو تھی آج وہ مما خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا، جن کا دایاں ہاتھ ہلتا نہیں تھا۔ یہ حساب کی محنت اور توجہ کا کمال تھا۔ مما کی تھیراپی، میڈیسن، انہیں ہر چیز ٹائم پر ملتی تھی کہ وہ صرف مما کو دیکھنے جاتا تھا، ان کی فکر نہیں ہوتی تھی ابھی سے۔ پھر مما کے چہرے پر اب ہر لمحہ مسکراہٹ نظر آتی، اداسی، مایوسی، دکھ نہیں۔ ان کی صحت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ آئی ایم سو ہیپی مما، آج آپ کو کھانا خود سے کھاتے دیکھا تو بلیو می بہت اچھا لگا مجھے، جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہو۔ دیکھا نا حساب کی محبت اور توجہ کا رزلٹ۔ اس کے مسکراتے لب سکر کے کچھ کہنے کو لب ہلے تھے، مگر مما نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ تم اس کی اچھائی اور محنت کو سراہ نہیں سکتے تو فور گاڈ سیک کچھ ایسا ویسا بھی مت کہنا کہ مجھے دکھ ہو، میں بھی یہ ان کا کریٹ کیا ہوا کوئی ڈرامہ ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو ازمیر کہ تم حساب کے لیے اچھے الفاظ نہیں کہہ سکتے تو برے بھی مت کہا کرو۔ میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس بچی کو کبھی ایسے لفظ مت کہنا کہ وہ ہرٹ ہو جائے، ورنہ تمہاری مما کو اس کے دل سے زیادہ اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوگا۔ آپ اتنا ٹرسٹ کرنے لگی ہیں اس پر؟ ہاں بالکل، اتنا ہی اعتبار کرتی ہوں میں اس پر جتنا کہ مجھے تم پر ہے۔ ان کے مضبوط اور ٹھوس لہجے نے اسے خاموش کر دیا۔ لیجیے آنٹی دودھ اور آپ کی میڈیسن جلدی۔ وہ جس تیز اور جوش سے اندر آئی تھی، تیزی سے اتنی ہی جلدی سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ سامنے ازمیر حیدر کو دیکھ کر ازمیر نے حسب عادت ایک کڑوی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ چہرے سے جس قدر معصوم اور سادہ نظر آتی تھی اتنی ہے نہیں۔ مما کو ایک دن ضرور یقین آئے گا میری بات پر۔ اس کی سوچ زہر آلود تھی۔ پل بھر کو ٹھہرا وہ حساب کی موجودگی میں، پھر باہر نکل گیا۔ حساب ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی، دودھ کا گلاس ٹیبل پر دھرا، انہیں میڈیسن دی، پانی کا گلاس پکڑایا۔ یہ تمام امور بہت چپ چاپ انجام دیے گئے۔ اس نے پھر وہ اٹھ گئی، کچن کا کام سمیٹا اور باہر کے تمام کام ختم کر کے جب وہ زہرہ حیدر کے پاس لیٹی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی ٹھہرا تھا۔ ان کا ہاتھ دھیرے سے اس کے سر پر ٹھہرا تھا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔
میں سمجھتی ہوں بچے ازمیر کی چپتی نظریں، سرد اور روکھا انداز تمہیں اندر ہی اندر کاٹتا ہے۔ تم بنا کسی غلطی کے اس کے سامنے مجرم بن کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ ایسا ارادتاً نہیں کرتا، بس وہ مجبور ہے۔ اس کا عورت ذات سے اعتبار بہت بری طرح ٹوٹا ہے اور جوان بھائی کی موت نے اسے توڑ دیا ہے۔ وہ تمہیں سٹون مین دکھائی دیتا ہے نا، حساب ایسا ہے نہیں۔ وہ بہت بکھرا ہوا ہے، اندر سے خوفزدہ ہے۔ یہی خوف تو ہے جو اسے تم پر اعتبار نہیں کرنے دیتا۔ تمہاری ہر اچھائی وہ ڈر کھا جاتا ہے۔ اس کی الجھی باتیں اسے بھی الجھا گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تو ان کا چہرہ درد کی داستان بنا ہوا تھا۔ ازمیر میرا اکلوتا بیٹا نہیں ہے بلکہ چھوٹا بیٹا ہے۔ میرا بڑا بیٹا سمیر حیدر تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد تمام بزنس بہت حسن طریقے سے چلا رہا تھا۔ ازمیر ان دنوں ملک سے باہر تھا۔ اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں سمیر بہت زندہ دل بچہ تھا۔ وہ بہت نرم طبیعت اور نرم دل رکھتا تھا اور اسی وجہ سے وہ مار کھا گیا۔ اس کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی، سیکرٹری تھی اس کی۔ بس دھیرے دھیرے وہ اسے چاہنے لگا اور جب اسے لگا کہ اسے تانیہ کو اپنا لینا چاہیے تو اس نے مجھے اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ میں کوئی پرانے خیالات کی مالک نہ تھی۔ یوں بھی میری لائف ان دنوں بہت سوشل ہوا کرتی تھی۔ مجھے اعتراض نہ تھا۔ تانیہ بھی تمہاری طرح یتیم تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ساتھ ہی اس کا لہجہ بہت دھیما اور نرم تھا۔ مجھے بھی وہ اچھی لگی۔ یوں جلد ہی وہ میرے گھر میں میری بڑی بہو بن کر آ گئی۔ اس کے آنے سے گھر میں وہ رونق بڑھی کہ ہم خوشی سے پاگل ہونے لگے۔ ازمیر بھی بہت خوش تھا۔ وہ بھائی کی شادی پر آیا تھا، کچھ دن بھائی اور بھابھی کے ساتھ گزار کر پھر واپس چلا گیا۔ تانیہ کو ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں قطعاً دقت نہ ہوئی تھی کہ وہ بھی ماڈرن خیالات کی مالک تھی اور سوشل لائف گزارنا اسے پسند تھا۔ سمیر اسے پا کر بہت زیادہ خوش تھا اور میں انہیں دیکھ کر خوش رہتی تھی۔ 3 ماہ سکون سے گزر گئے۔ پھر دھیرے دھیرے سمیر کی طبیعت ڈھیلی رہنے لگی، وہ بہت سست رہنے لگا۔ میں بہت فکر مند تھی۔ تانیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، میڈیسن وغیرہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا اس کی ذمہ داری تھی۔ ظاہر ہے وہ بیوی تھی سمیر کی اور ہر بیوی کا فرض ہوتا ہے یہ تمام ذمہ داریاں سنبھالنا۔ پھر جیسے جیسے سمیر کی طبیعت خراب رہنے لگی، دھیرے دھیرے بزنس بھی تانیہ سنبھالنے لگی۔ میں اور ازمیر یہ سب اس کی نیکی اور محبت میں سمجھتے رہے۔ سمیر بستر سے لگ گیا، مجھے ازمیر کو بتانا پڑا اور ازمیر صرف 15 دن کے اندر پاکستان آ گیا۔ اور جب ازمیر سمیر کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو انہیں جو حقیقت معلوم ہوئی، اس نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے گویا دھرتی ہی کھینچ لی۔ سمیر کو ریگولرلی سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے شاکنگ تھا۔ کون کر سکتا تھا ایسا سوائے تانیہ کے؟ ازمیر کی چھٹی حس فوراً بیدار ہوئی تھی۔ اس نے جہاں اپنے بھائی کو اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا، ساتھ ہی وہ بزنس کے معاملات دیکھنے آفس پہنچا۔ مجھے اس دن علم ہوا کہ مجھے تانیہ پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کہہ دیتی کہ مما میں نے سمیر کو چیک کروا دیا ہے، میڈیسن دے دی، میں مان لیتی۔ مجھے کیا علم تھا کہ وہ میرے بچے کو میڈیسن کے نام پر زہر دے رہی تھی۔ تانیہ ازمیر کے آفس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی۔ وہ سارا بزنس اپنے نام کرانے کے چکر میں تھی، صرف سمیر کے سائن باقی تھے اور اگر ٹھیک وقت پر ازمیر نہ آتا تو شاید یہ بھی کر لیتی۔ پھر بھی وہ 50 لاکھ تک کا نقصان دے گئی تھی، مگر ہمارے نزدیک اس وقت وہ دولت اہم نہ تھی، سمیر کی جان اہم تھی۔ ہم نے ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا مگر دیر بہت ہو چکی تھی۔ 3 ماہ سے مسلسل اسے زہر دیا جا رہا تھا اور وہ تو اس کے خون میں رچ گیا تھا۔ ہم کوشش کرتے رہے مگر سمیر ہمیں چھوڑ گیا۔ میرے لیے حیدر داؤد کی موت کے بعد یہ صدمہ سہنا بہت کٹھن تھا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا مگر میری ابھی زندگی تھی، سو میں اپنے ازمیر کے لیے بچ گئی، مگر اس کے بعد میں سنبھلی نہیں۔ ایک دن بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا۔ ازمیر فوراً مجھے ہسپتال بھی لے گیا مگر میرے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ بس جب سے میں بستر پر ہوں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ توجہ اور کوشش مجھے پھر سے چلا سکتی ہیں، مگر ازمیر تنہا کیا کیا کرتا؟ سو مجھے لگا کہ تم یہ کر سکتی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے جو مجھے اپنے ازمیر پر ہے۔ بچے تم اس کے رویے کو دل سے نہ لگانا میری جان، وہ مجبور ہے اپنی عادت سے۔ اس کا بھائی اسی اعتبار اور محبت نے چھین لیا اور اب وہ محبت اور عورت دونوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے وہ دن جلد آئے گا جب وہ خود تمہاری اچھائی کا، تمہارے خلوص کا، تمہاری نیک نیتی اور ایمانداری کا اعتراف کرے گا۔ آنٹی نے جو سچ اسے بتا دیا تھا، اس کے بعد تو اس کے دل میں ازمیر حیدر کے لیے ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، جو کر رہا تھا جائز تھا۔ اب اسے اس کے رویے اور نظروں کی سرد مہری سے گلہ نہ تھا، نہ ہی دکھ تھا کہ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی کیوں مجرم بنی ہوئی ہے۔ وہ مجرم نہیں تھی مگر اس جیسی ہی ایک لڑکی نے ان نیک دل لوگوں کا اعتبار کھویا تھا، پھر بھلا کیوں کر وہ کسی پر بھروسہ کر سکتے تھے؟